اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اصل میں ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہے نہیں، بلکہ کوئی خیر کی بجائے ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آیت نمبر 178 میں ان کی ایک اور جواب اور شکوک و شبہات پھیلانے کا جو عام طور پر کافر کرتے ہیں یہ اعتراض، اور منافقین تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی ہی کام میں تعاون کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کافر ہیں، غلط ہیں، مشرک ہیں اور یہ سچا رسول ہے، نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تم سچے ہو تو پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا کیوں دیتی ہے؟ ہم دنیا میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تو ہر قسم خوشیاں مناتے ہیں، آپ کے پاس تو غرباء ہیں، غریب فقراء ہیں، اور ہمارے پاس تو دولت ہے، مال ہے، بادشاہیاں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی جس طرح آج کل ہے، لوگ یہی بات کرتے ہیں کفار لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، انما، کہ بے شک، نملی، ہم ڈیل دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، خیرن، کہ بہتر ہے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے۔ یہ ان کو جو ڈھیل ہم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے خیر ہے، بلکہ ان کی تو گناہ زیادتی کے لیے ہے۔ کل بات ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیکی کی راہیں کھول دیتا ہے اور نیکی آسان بنا دیتا ہے، اور ان کو مسلسل اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اس کو تیار کرتا ہے۔ اور اگر اس پہ کوئی گناہیں، کمی، کوتاہیاں ہیں تو ان کو تکالیف دے کر ان کی صفائی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یعنی عبادت کر کے جنت میں مقام دیتا ہے۔ اسی طرح کافر لوگ، منافق لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت کے نتیجے میں وہ اپنے گناہوں کو مزید زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کر کے جہنم کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا میں انعامات دے رہے ہیں تاکہ وہ خوب اچھی طرح جہنم کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس طرح ہم ایک دمبا وغیرہ لے لیں اور اس کو ہم کانا اور وغیرہ گھاس اچھی طرح خوراک دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھی طرح تیار ہو کر ہم اس کو ذبح کریں اور ان کی گوشت پوست وغیرہ ان کو کھائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے، جہنم کے لیے، اور ان کو جہنم کے یہ جو مول دیتے ہیں، جو انعامات دیتے ہیں، یہ جو دنیا دیتے ہیں، اسی لیے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ اعتراض ذہن میں نہ آ جائے، کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے تو ان کو ان کی کیا ملامت ہے؟ نہیں، اللہ نے نہیں فیصلہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھل کر چھوٹ دی تھی کہ آپ دنیا لیتے ہیں یا آخرت لیتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا فیصلہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہات اور ذکر، بشیر اور نذیر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں بھی دیتا ہے، انذار بھی دیتا ہے، تاکہ یہ لوگ اصلاح کر کے اس طرف آ جائیں، اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب انسان مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ ان کے دل پر مہر لگ جائے
اور ان کے دل میں کوئی بات پھر نہیں آ سکتی، تالا لگ جائے ان کے دلوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے اور ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے دنیا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے عذاب دینے کا فیصلہ کر کے جہنم میں جانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے، ان پہ نہ خوش ہو، نہ اترائیں۔ انما بے شک بات یہ ہے، نملی لہم ہم جو ڈیل دیتے ہیں ان کے لیے، لیزدادوا اثما، اس لیے کہ یہ زیادہ ہو جائیں گناہ میں، گناہ زیادہ کریں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ یہ تو کوئی خیر کی بات نہیں ہے ان کے لیے، شر کی بات ہے۔ یہاں ایک حدیث آپ سن لیں تو آپ انشاءاللہ مزید سمجھ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی دل کی مثال ہاتھ کی مٹی کی طرح ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس پر سیاہ دبا نقطہ اور سیاہ یعنی وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دوسری گناہ، پھر تیسری گناہ، اس طرح سیاہ ہو کہ وہ معافی چاہتا ہے تو طائب ہو جاتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر کے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، معافی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، انابہ نہیں کرتا، تو اس کا دل 100% کالا بلیک ہو جائے، حتیٰ کہ ان کے دل پہ ایک چنگاری کی جگہ کی برابر کی جگہ رہ جائے۔ اگر اس وقت بھی وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک نقطہ بھی سیاہ ہو جائے تو ایسی دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کو توبے کی توفیق نہیں ملتا۔ یہ خود انسان فیصلہ کرتا ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیزدادوا اثما، تاکہ ان کی گناہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ ابھی آپ معنی سیکھیں۔ ولا يحسبن الذين، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما کہ بے شک نملی لہم ہم دے رہے ہیں ان کو، لہم یہ ان کے لیے خیر بہتر ہے، لانفسہم ان کی جانوں کے لیے، انما بے شک نملی ہم ڈیل دے رہے ہیں لہم ان کے لیے، لیزدادوا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کریں اثمن گناہ، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کن، ذلت دینے والا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے ان سے۔